جی تو السلام علیکم۔ احتشام الحق آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہے، اور آج کا جو میرا موضوع بحث ہے وہ عشق ہے۔ یہ بہت ساروں کے لیے بڑا فیوریٹ ٹاپک ہوگا۔ آج ابھی تک تو آپ نے بہت ڈیفینیشن اس کی سنی ہوگی کہ ہر بندے کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے کہ مجھے عشق ہو گیا، مجھے عشق ہو گیا۔ آج اس کو کسی اور لفظوں میں ایکسپلین کروں گا۔ عشق جو ہے وہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ عین شین کاف عشق، یہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہے وہ آپ کو خوبصورت چہروں سے پیار ہو سکتا ہے، آپ کو خوبصورت چیزوں سے عشق ہو سکتا ہے، آپ کو پہاڑوں سے ہو سکتا ہے، آپ کو پانی سے ہو سکتا ہے، آپ کو ہواؤں سے ہو سکتا ہے، آپ کو زمین سے ہو سکتا ہے، جانوروں سے ہو سکتا ہے۔ عشق کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اصل عشق جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ فرضی عشق ہیں جو اس دنیا میں ہیں، دنیا دھوکہ۔ لیکن اصل عشق جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو اللہ سے ہے، خالصتاً اللہ سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی عشق ہے تو وہ جسٹ ایک فرضی ہے، عارضی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ سے جو عشق ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ تو اقبال صاحب کی جو نظم ہے، آج اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ عشق اصل میں عشق کس حد تک ہونا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس میں نا تھوڑا سا چیک کرنا ہے کہ گفتگو کا سٹائل کیا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے محبوب جس سے ہمیں عشق ہوا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے، اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، اس کا ہنسنا، اس کا رہنا، اس کا سہنا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں نا، مینیج کرتے ہیں۔ جس سے بھی عشق ہوا ہوتا ہے اس کی ساری ریکوائرمنٹس فلفل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پہاڑوں سے عشق ہے تو پہاڑوں پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو جانوروں سے عشق ہے تو جانوروں کی جو ہے نا وہ ساری اس کی کیئرنگ، اس کی فوڈ، اس کا کھانا پینا، اس کا سارا۔ تو اس میں تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس میں کیا ہو سکتی ہے؟ عشق کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ ایک عشق کی انتہا کا اندازہ یا اس کو کیلکولیٹ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کو چیک نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی سے کتنا عشق کرتا ہے۔ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اقبال صاحب نے لکھا، وہ ان کو ہی پتہ ہے کہ وہ کس قدر وہ کرتے تھے۔ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو میں اسی لیول پہ جا کے میں کروں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ انسان کو اللہ کے سامنے اس طرح بے بس ہو کر دعا مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو ڈھیلا کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ عاشق سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں نا، آپ کسی سے عشق ہوا ہو نا، تو انسان ڈھیلا ہو کے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنی ساری جو ہے نا وہ انرجی اس کے سامنے اس کی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز اگر ہم اللہ کے سامنے رکھ کے بات کریں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں یا اللہ ہی، یا میرے اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا، ہمیں بھی چن لے ان اپنے خاص بندوں میں جو تیرے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، ہمیں بھی چن لے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، ہمیں بھی چن لے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے اپنے آپ کو ڈھیلا کر کے، فل مطلب ریلیکس ہو کے سجدے میں جا کے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میری سادگی دیکھ۔ جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور ناک رگڑتے ہیں نا، ناک اپنی زمین کے ساتھ لگاتے ہیں، پھر آپ کو آئیڈیا، کبھی آپ یہ چیز نوٹس کریں، پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ جب آپ کا ناک زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور دل میں آپ کے اللہ ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس ٹائم پہ آپ کے عشق کی جو ہے نا وہ آپ خود ہی اس کا اندازہ لگائیں، آپ خود ہی اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں۔ یہ کوئی بھی دنیا کا میٹر آپ کا جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں بنا۔ میں انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق کی، میرے اندر اپنا عشق ڈال دے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کے اندر بھی اس طرح کا عشق ڈالے گا جس طرح کا ہونا چاہیے۔ کیونکہ دنیا فتح نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے اندر عشق نہ ہو، کوئی آپ بزنس نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر عشق نہ ہو، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کے اندر عشق نہ ہو، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کے اندر عشق نہ ہو، اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کسی بھی کام کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کے اندر عشق نہ ہو۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میرے اندر یا میرے اللہ سب سے پہلے محبت ڈال اپنی میرے اندر، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ مطلب کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں، چلے میں آپ کو سب سے موٹی مثال دیتا ہوں کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور لڑکی پردہ کرتی ہے، تو لڑکے کو اس کی سب سے زیادہ جو وہ مطلب خواہش ہوگی، اس کی ول ہوگی کہ میں اس کو بس دیکھ لوں ایک دفعہ، کسی طریقے سے میں اس کو بس ایک دفعہ دیکھ لوں، ٹھیک ہے۔ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح سے کوئی جا رہی ہوتی ہے، کوئی فیمیل جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت غلط ہے، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو زنا تو آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے ہی مطلب نظر پڑ جاتی ہے انسان کی، تو آنکھوں کی طرف دیکھ کے ہی آنکھیں اگر خوبصورت لگ جائیں تو انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو پورا دیکھوں، اس کی شکل پوری دیکھوں، ٹھیک ہے، اور بار بار دیکھوں۔ تو ایک یہ جو وعدہ بے حجابی ہے نا، یہ مطلب حجاب جو پردہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا پردہ رکھا ہے ابھی تک انسان کی آنکھ میں، یہ ہر عاشق اور ہر عاشق سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، یہ ہر انسان کی خواہش رہی ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ادھر بھی اقبال صاحب جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی،
ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کاش کہ یہ پردہ مطلب کاش کہ یہ ستم مطلب ختم ہو جائے، وعدہ بے حجابی، یہ وعدہ ختم ہو جائے اور یہ پردہ ٹوٹ جائے، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے، اور میرا صبر جو ہے نا وہ مطلب جواب دے رہا ہے، بس مجھے کسی ایک چیز کا وہ مطلب میرے اندر صبر پیدا کر دے، اور یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے، آپ کے اندر بھی یہ عشق ہونا چاہیے۔ آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے، آپ کی ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے، آپ ہر چیز مہیا کر سکتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے، آپ کی ڈیزائر مطلب پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک واحد اللہ کی ذات ایسی ہے جو اللہ نے پردہ رکھا ہے، اور یہی پردہ بہت بہت بڑے فلاسفرز اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ قد کاٹ کے لوگ، ان کے لیے بھی یہ پردہ ہی رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ہم کر سکتے ہیں سامنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہمارے کرتوت ہیں۔ میں اس چیز کو اس حد تک سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے کرتوت ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ We never face Allah for what we have done۔ ہم نے جو اپنی زندگی کے ساتھ کر لیا نا، ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، بشرطے کہ اگر ہم توبہ کریں اور پھر سے کوشش کریں، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھیں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ انسان کو یہ بات کرتے ہوئے انسان کو اپنے اعمال اور اپنی گفتگو اور اپنے اعمال اور اپنا بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے انسان کا کہ پھر وہ یہ بات کرے کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ادروائز ہم یہ بات کرتے ہوئے ہم نہیں یہ بات کر سکتے، میں یہ بات نہیں کر سکتا، میں کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا؟ میں نے کبھی ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، ہم نے کبھی ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت کا خیال نہیں رکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت کا خیال نہیں رکھا، ہم نے اپنی بیوی کا پردہ نہیں رکھا، ہم نے اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کی، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی کو اس قدر گھٹیا اور بیہودہ کر دیا ہے کہ ہمارے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہم کیسے اللہ کا سامنا کریں گے؟ کیسے؟ اگر ہم اللہ کی شفاعت مانگتے ہیں نا، اللہ کا سامنا مانگتے ہیں، اللہ کا رحم مانگتے ہیں قیامت والے دن یا آخرت میں، ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو اس کے لیے ہمیں اپنے کرتوت سب سے پہلے بہتر کرنے پڑیں گے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کریں۔ آگے کہتے ہیں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لنے ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اتنا سا دل ہے ہمارا، اور لیکن انسان کہتے ہیں یہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ نہیں سما سکتا۔
وہ 1% بھی نہیں سما سکتا. لیکن اس عشق کی بدولت اللہ اس انسان کے اتنے سے دل میں سما سکتا ہے. یو امیجن، اس دل میں سما سکتا ہے. اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کی کنیکٹیویٹی جتنی اللہ کے ساتھ ہوگی، آپ اتنا ہی آپ کی بات، آپ کی دعا جو ہے نا وہ پوری ہوگی. آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق ہے اتنا، وہی لنے ترانی سنا چاہتا ہوں. آگے کہتے ہیں کہ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. یہ جو ہماری لائف ہے نا، یہ بہت تھوڑی ہے. یہ بہت تھوڑی لائف ہے. اس میں ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، اس کا ہمیں 1% بھی مل جائے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دے دے تو وہ بھی بہت ہے. ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب جو ہے نا وہ ہماری سانسیں رکیں اور ہم پرواز کر جائیں. تو اس لیے کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. سورج جو ہے وہ بھی تھک گیا بیچارہ. اب اس کو بھی تھوڑی سی ریسٹ چاہیے. بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. یہ جو وعدہ ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی ہے نا، آج کے دور میں بھی بہت سارے ایسے قد کاٹ کے لوگ ہوں گے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ان کی یہ بڑی اندر ہی ان کی یہ ول ہوگی. اور بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس چیز میں کھوج رہے ہیں، اور ابلیس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. یہ بت جو بن گئے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پہ. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ پردہ رکھا ہے اور اس کو پردے میں ہی، یہ پردہ بہتر ہے. اللہ ہی اس کو اٹھائے تو اٹھائے، ورنہ انسان بہت زیادہ گمراہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ گمراہ ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ جو پردہ ہے اس کو پردہ ہی سمجھنا چاہیے. یہ پردہ ایسے نہیں اٹھے گا. اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا. کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، تو وہ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ پردہ ایسے ہی نہیں اٹھ جائے گا. اس کے لیے ہمیں بہت سارا وقت درکار ہے، اور اس کے لیے بہت سارا ہمیں حساب دینا پڑے گا. بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. ان کے لیے یہ راز کی بات ہی تھی جو انہوں نے اوپن کہہ دی، ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی. ان کے لیے یہ راز کی بات ہی تھی. اقبال صاحب نے یہ پوئم لکھ کے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں. اور رہی بات عشق کی، تو عشق کے بغیر یہ الفاظ لکھنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی اپنا عشق جو ہے وہ دنیاوی عشق سے ہٹا کر اللہ کے عشق میں کنورٹ کر دینا چاہیے. بیکاز وی آر نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اینڈ اللہ کا عشق اگر ہمیں 0.0001% بھی مل جائے تو شاید ہماری تقدیر بدل جائے. ٹھیک ہے، اور یہ میرا پیغام ینگسٹرز کے لیے ہے. یہ عورت کا بھی جو پردہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کو پردہ ہی رہنے دیں، اس کو مت کریں. ٹھیک ہے،
عورت کے عشق جسٹ ایک دنیاوی عشق ہے، اس میں بہت ساری آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنا عشق خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ سجدے میں جائیں تو صحیح، آپ کو پتہ تو چلے کہ اس کا مزہ کیا ہے۔ آپ رکوع کریں، آپ کو پتہ تو چلے اس کا مزہ کیا ہے، اس کو سمجھ کے کریں۔ اللہ کو عظیم سمجھیں اور اللہ کو اعلیٰ سمجھیں، اللہ کی تعریف کریں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ انسان کو اللہ دیتا بھی اس کی اوقات کے مطابق ہی ہے۔ اللہ اپنا عشق ایویں نہیں ڈولتا پھیر رہا، اللہ نے اپنا عشق بڑا سوچ سمجھ کے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ جو جتنا قابل ہے اس کو اتنا ہی عشق جو ہے نا وہ میسر ہوتا ہے، اور اس کی مقدار انسان خود بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ول پاور ہے، وہ اپنا عشق کس لیول تک لے کے جاتا ہے، اور اللہ پہ پھر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ کس لیول تک دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کا یہ آج کا عشق کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔